السلام علیکم۔ آپ کو آپ کے اپنے چینل حیدر بدرس میں خوش آمدید۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے، یہ کئی پرانی اور نئی تہذیبوں کا گڑھ رہا ہے۔ اس خطے کی تاریخ نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں بہت ساری قوموں نے حکومت کی ہے، جس کی زندہ مثال پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے بلند و بالا قلعے ہیں۔ پاکستان میں کئی معروف اور غیر معروف قلعے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ آئیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان قلعوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ رنی کوٹ قلعہ۔ رنی کوٹ قلعہ سندھ کے ضلع جامشورو میں واقع ایک تاریخی قلعہ ہے۔ رنی کوٹ قلعہ سندھ کی عظیم دیوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے، جس کا طواف 32 کلومیٹر ہے۔ قلعے کے اطراف کا موازنہ چین کے گریٹ وال سے کیا گیا ہے۔ رنی کوٹ قلعہ انڈس ہائی وے پر حیدرآباد کے شمال میں 90 کلومیٹر دور ہے۔ قلعہ بہت بڑا ہے، جو کہ ارتھر پہاڑیوں کے کئی تاریخی پہاڑوں کو راستے میں جوڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 31 کلومیٹر ہے۔ قلعے کی دیوار کئی قلعوں سے گھری ہوئی ہے اور 3 نیم سرکلر شکل کی ہیں۔ قلعے کے فریم کا شمالی حصہ قدرتی اونچی پہاڑی تشکیل کا ہے، جبکہ دیگر اطراف میں یہ قلعے کی دیواروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ لاہور قلعہ۔ لاہور قلعہ شہر لاہور کا ایک گڑھ ہے۔ قلعہ شہر لاہور کے شمال سرے پر واقع ہے اور یہ 20 سیکٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں 21 قابل ذکر یادگاریں ہیں، جن میں سے کچھ شہنشاہ اکبر کے دور کی تاریخ میں ہیں۔ لاہور قلعہ 17ویں صدی میں دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے قابل ذکر ہے، جب مغل سلطنت اپنی شان و شوکت کے عروج پر تھی۔ اگرچہ لاہور قلعے کی جگہ 1000 سال تک آباد ہے، لیکن اس جگہ پر ایک مضبوط قلعے کا پہلا ریکارڈ 11ویں صدی کی مٹی اینٹوں کے قلعے کے سلسلے میں تھا۔ لاہور قلعے کی بنیادیں بادشاہ اکبر کے دور میں 1566 تک ہیں، جنہوں نے اس قلعے کو ہم آہنگی سے تعمیر کیا تھا، جس میں اسلامی اور ہندو دونوں نقش نمایاں تھے۔ مغل شہنشاہ اکبر نے 2 دروازے بنائے۔ اکبری گیٹ 1566 میں بنایا گیا تھا۔ اب اس گیٹ کو مسٹی گیٹ کہا جاتا ہے۔ عالمگیر گیٹ قلعہ لاہور کا دروازہ ہے۔ اسے مغل بادشاہ اورنگزیب نے 1674 میں تعمیر کیا تھا۔ ڈیراور قلعہ۔ بہاولپور شہر سے 130 کلومیٹر جنوب میں احمد پور کا ایک بڑا مربع قلعہ ڈیراور قلعہ ہے۔ صحرا چولستان میں ڈیراور کے 40 قلعے کئی میل تک نظر آتے ہیں۔ ڈیراور کا تناؤ 1500 میٹر ہے اور 30 میٹر اونچائی تک کھڑا ہے۔ ڈیراور قلعہ پہلی بار 9ویں صدی عیسوی میں باٹی قبیلے کے ایک ہندو حکمران رائے جاجا بٹا کے ذریعے راول دیوراج بھٹی کو جیسلمیر اور بہاولپور کے بادشاہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ قلعہ ابتدا میں ڈیرا راول کے نام سے جانا جاتا تھا اور بعد میں اسے ڈیرا راور کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا موجودہ نام ڈیراور قلعہ بھی قرار پایا۔
بہاولپور ریاست کے 12ویں اور آخری حکمران نواب صادق محمد خان عباسی 1904 میں قلعے میں پیدا ہوئے تھے۔ تاریخی اعتبار سے یہ اہم صحرائی چولستان کے وسط میں ایک بہت بڑا اور متاثر کن ڈھانچہ پیش کرتا ہے۔ بالا حصار قلعہ۔ بالا حصار پشاور میں واقع ایک تاریخی قلعہ ہے۔ بالا حصار کا لفظ دری فارسی سے ہے جس کا مطلب ہے بلند یا بلند قلعہ۔ مورخ حسین خان کے مطابق یہ نام افغان شہنشاہ تیمور شاہ درانی نے دیا تھا۔ قلعہ شاہی رہائش گاہ کے طور پر دسمبر 1747 میں استعمال ہوا جب احمد شاہ درانی نے پشاور فتح کیا تھا۔ سکھوں نے مارچ 1823 میں پشاور پر قبضہ کرنے کے بعد قلعے کی تعمیر نو کی۔ 1849 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے قلعے کے بیرونی دیواروں کی تعمیر نو کی۔ یہ قلعہ پاکستان کے فرنٹیئر کور کے صدر مقام کے طور پر کام کرتا ہے۔ بالتیت فورٹ۔ بالتیت قلعہ شمالی پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں واقع کریم آباد قصبے کے قریب وادی ہنزہ کا ایک قلعہ ہے۔ 8ویں عیسوی میں قائم کیا گیا۔ یہ 2004 کے بعد یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ عارضی فہرست میں شامل ہے۔ اس قلعے کی بنیادیں 700 سال پہلے کی ہیں۔ صدیوں سے تعمیری اور تبدیلیوں کے ساتھ 16ویں صدی میں مقامی شہزادے نے بلتستان کی ایک شہزادی سے شادی کی جو ماسٹر بلتی کاریگروں کو اس کے جہیز کے حصے کے طور پر اس عمارت کی تزئین و رہائش کے لیے لائی۔ میر ہنزہ نے 1945 میں قلعہ چھوڑ دیا اور پہاڑی کے نیچے ایک محل میں چلا گیا۔ قلعے کا زوال شروع ہو گیا جس کی وجہ سے اس تشویش کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ ممکنہ طور پر کھنڈرات میں پڑ سکتا ہے۔ لندن کی رائل جغرافی سوسائٹی نے ایک سروے کے بعد آغا خان ٹرسٹ باعث ثقافت تاریخی شہروں کے تعاون پروگرام کی بحالی کا ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا جس کی تائید کی گئی تھی۔ یہ پروگرام 1996 میں مکمل ہوا تھا اور یہ قلعہ میوزیم میں ہے جو چل رہا ہے اور بالٹ ہیریٹیج ٹرسٹ کے زیر انتظام ہے۔ لال قلعہ مظفر آباد، جسے مظفر آباد قلعہ بھی کہا جاتا ہے، 16ویں صدی میں کشمیر کے چک حکمرانوں نے تعمیر کیا گیا تھا۔ موجودہ علاقے کو سینٹر پلیٹ کہا جاتا ہے۔ مقامی طور پر یہ رٹا قلعہ یا محض قلعے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قلعے کے فن تعمیر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعمیر میں ڈیزائن اور ساخت کے عظیم ماہرین نے حصہ لیا ہے۔ یہ دریائے نیلم کے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ اس کو پہلے دریائے کشن گنگا کہا جاتا تھا۔ مغل سلطنت نے 1587 میں کشمیر پر قبضہ کر لیا اور قلعہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ بالآخر مظفر آباد شہر کے بانی پمبا خاندان کے سلطان مظفر خان کے دور میں قلعے کی تعمیر 1646 میں مکمل ہوئی۔ روہتاس قلعہ۔ روہتاس قلعہ 16ویں صدی کا قلعہ ہے جو صوبہ پنجاب کے شہر جہلم کے قریب واقع ہے۔ قلعہ شیر شاہ سوری کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ یہ قلعہ پوٹھوار کے اس وقت کے مقامی گکھڑ قبائل کو
दबाने के लिए भी बनाया गया था। ये किला ग्रैंड ट्रंक रोड से 8 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। ये जेलम से 16 किलोमीटर शुमाल जनूब मगरब में है और दीना शहर के करीब है। रोहतास किले में 12 दरवाजे हैं। ये सब एशियर पत्थर में बने हुए हैं। ये किला अपनी दफाई दीवारों और मुतअद्दिद यादगार गेटवेज़ के लिए जाना जाता है। रोहतास किले को यूनेस्को ने 1997 में वस्ती जनूबी एशिया के मुस्लिम फ़ौजी फ़न तमीर की एक गैर मामूली मिसाल होने की वजह से आलमी सकाफ़ती विरसे के तौर पर लिखा था। इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।